السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24ویں شب میں آج آپ نے تراویح میں 27واں پارہ سماعت فرمایا۔ اس میں کلام پاک کی 7 صورتیں سورہ طور سے لے کے سورہ مجادلہ تک آپ نے تلاوت سماعت فرمائی۔ ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طور 52 نمبر سورت ہے، مکی سورت ہے، 49 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 76 ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 9 اور 10 آیت میں قیامت میں آسمان تھرتھرانے اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے۔ 13 سے 15 نمبر آیت میں اہل دوزخ کو دھکیا کر دوزخ کی طرف لا کر کہا جائے گا کہ یہ وہ دوزخ کی آگ ہے جس کو جھٹلاتے تھے۔ 17 سے 19 نمبر آیت میں متقی اور پرہیزگار لوگوں کو اللہ جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت کی نعمتوں میں خوشی خوشی رکھے گا۔ 29-30 نمبر آیت میں مکہ کے کافر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، دیوانہ اور شاعر کہتے تھے اور ان پر زمانہ کوئی حادثہ یا موت کے انتظار میں رہتے تھے، نعوذ باللہ۔ 34 نمبر آیت میں اللہ نے کافروں کو مخاطب کیا ہے کہ اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو کہ قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گڑا ہوا ہے تو اس جیسی ایک بات یعنی کتاب تم بھی لا کر دکھا دو۔ 35 نمبر آیت میں کافروں سے پوچھا گیا ہے کہ کیا وہ خود بخود بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا خود ہی خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں۔ 39 نمبر آیت میں کافروں کے قول پر اللہ نے طعنہ دیا ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے۔ 49 نمبر آیت میں تہجد کی نماز کی تاکید کی گئی ہے، مگر تہجد کی نماز جو ہے وہ نفلی نماز ہے۔ جو نفع ہے کسی بھی چیز کا نفع اصل کے بعد ہوتا ہے۔ اگر فرض آپ کے پورے نہیں ہیں تو آپ کو نفل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 53 نمبر سورت سورہ نجم شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، 62 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے 23 نمبر پہ ہے، قرآن میں 53 نمبر پہ ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 1 سے 4 نمبر آیت میں اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ٹوٹ کر گرتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ ستارہ ٹوٹ کے گر سکتا ہے، مگر وہ نہ تو راہ بھول سکتے ہیں، نہ ہی راہ راست سے ہٹ کر ٹیڑھی راہ پر جا سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے کوئی بات کہتے ہیں، بلکہ جو قرآن ہے وہ صرف وحی ہے جو ان پر اتاری گئی ہے، ان کا کلام یا قول نہیں۔ اللہ کی وحی کے پہلے راوی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 6 سے 7 نمبر آیت میں زوراور فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی پہنچانے کے بعد بلند آسمان میں چلے گئے۔ وہاں ان کا وجود اتنا تھا کہ انہوں نے آسمان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کو ڈھک لیا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو ان کی شکل میں اصل شکل میں پہلی بار ملاقات ہوئی تھی۔ 13 سے 15 نمبر آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا۔ اسی کے پاس سب سے اونچی جنت جنت المأویٰ کو دیکھا۔ سدرۃ المنتہی جو ہے یہ 6 یا 7ویں آسمان پہ بیری کا پیڑ ہے، جو حد ہے اس کے آگے نیچے کے فرشتے نہیں جا سکتے اور نہ اوپر کے فرشتے نیچے آ سکتے ہیں۔ 17 سے 18 نمبر آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں کچھ بڑی بڑی نشانیاں اللہ کے حکم سے دیکھی جس سے ان کی نگاہ نہ بہکی نہ حد سے بڑھی، مطلب ادب و احترام میں رہی۔ 39 سے 40 نمبر آیت میں ہر انسان کو اس کی اچھی یا بری کوشش میں محنت کا بدلہ ملے گا اور اس کی یہ کوششیں جلد قیامت میں اسے دکھا دی جائیں گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو محنت کرے گا اسے پھل ملے گا۔ تبھی تو برائی اور چوری وغیرہ کرنے والے اپنی محنت کی وجہ سے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر بھلے کام میں محنت کریں گے تو کامیابی ضرور ملے گی۔ 43 نمبر آیت میں اللہ ہی ہنساتا اور وہی رلاتا ہے، مطلب رونے و ہنسنے کے جو تمام حالات ہیں وہ اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ 59-60 نمبر آیت میں قرآن کو حق نہ ماننے والے اس پر تعجب کرتے ہیں اور ہنستے ہیں جبکہ انہیں رونا چاہیے۔ اللہ یہی لوگ اگر ایمان میں آ کر اس پہ یقین کر لیں تو رونے لیں۔ سورہ قمر شروع ہوتی ہے، 54 نمبر صورت ہے، 27ویں پارے میں، مکی صورت ہے، 55 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 37 ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بھی ان صورتوں میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ 1 نمبر آیت میں قیامت آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا بہت مشہور واقعہ، سب نے سنا ہوگا۔ ہر دور کے کافر لوگ کوئی بھی اللہ کا معجزہ دیکھتے تو اس سے منہ پھیر کر اسے ہمیشہ سے چلا آ رہا جادو کہہ دیتے تھے،
7 سے 8 نمبر آیت میں قیامت میں لوگ قبروں میں جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ پھیلے ہوئے بڑے ٹڈی دل کی طرح نکل کھڑے ہوں گے، اور کافروں کو یہ دن بہت سخت محسوس ہوگا، کیونکہ ایک قبر میں سے کئی پیڑھی کے مردے جو ہیں وہ ٹڈی دل کی طرح نکل کے بھاگیں گے۔ 9 سے 10 نمبر آیت میں جب نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں جھٹلا کر دیوانہ کہہ کر جھڑک دیا، تب مجبور ہو کر انہوں نے دعا کی کہ میرے رب میں بے بس ہوں، میری مدد فرما، مطلب ان سے بدلہ لے۔ ربی انی مغلوب فانتصر، یہ بہت مشہور دعا ہے کہ جب آپ بالکل ہی مغلوب ہو جائیں تو یہ دعا پڑھیں تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ 11-12 نمبر آیت میں نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر کے اللہ نے آسمان سے بہت تیز دھواں دار بارش برسائی، اور زمین میں سے بھی جگہ جگہ سے چشمے ابلنے لگے، اور یہ دونوں پانی اکٹھے ہو کر زبردست سیلاب آیا۔ 17 نمبر آیت میں اللہ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے، جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے کر لے۔ یہ بات اس صورت میں کئی بار آئی ہے۔ آپ خود سوچئے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا، اور بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنا مشکل ہے، مطلب اس کے لیے استاد چاہیے۔ سوچئے کس کی بات ماننے، اللہ کی یا ان عام بندوں کی؟ 18 سے 19 نمبر آیت میں قوم عاد کو جھٹلانے کی عوض میں مسلسل 7 راتیں 8 دنوں تک چلنے والی تیز آندھی کے عذاب سے ختم کیا گیا۔ جس دن عذاب شروع ہوا اس دن کو منحوس کہا گیا ہے۔ 20 نمبر آیت میں یہ آندھی ایسی تھی، یہ گھروں اور قلعوں سے نکال کر لوگوں کو اٹھا کر ایسی پٹکتی تھی جیسے جڑ سے کھجور کے تنے اکھڑ کر گرتے ہیں۔ 31 نمبر آیت میں صالح علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے ایسی چیخ کا عذاب بھیجا جسے سن کر وہ سب ختم ہو کر باڑ کی سوکھی گھاس کی طرح ہو گئے۔ 37 نمبر آیت میں فرشتوں کے بارے میں قوم نے جب حضرت لوط علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تو ان کی اس حرکت کی عوض میں اللہ نے فرشتے بھیج کر ان سب کی آنکھیں اندھی کر دی۔ 53 نمبر آیت میں مخلوق کی ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے یا لکھی جا رہی ہے، اللہ تمام چھوٹے بڑے اعمال جو ہیں، اقوال ہوں افعال ہوں، سب لکھے جا رہے ہیں۔ ہم تو عمل کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ سب لکھ رہا ہے، اس لیے بہت محتاط رہیں عمل کرتے ہوئے۔ 55 آیت میں دنیا میں اللہ سے ڈرنے والے آخرت میں عزت کی بیٹھک اور حق کی مجلس، جنت میں تمام قدرت رکھنے والے بادشاہ اللہ کے پاس ہوں گے۔ سورہ الرحمن شروع ہوتی ہے، 55 نمبر سورت ہے، 27ویں پارے میں، مدنی صورت ہے، 78 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں، نزول کے اعتبار سے 97 نمبر ہے۔ واحد صورت ہے قرآن کی جس میں ایک ردم ہے، ایک مزہ ہے، ایک لطف ہے، اسے بہت سنا جاتا ہے، جو اس کی تلاوت لوگ سنتے ہیں۔ اس آیت میں، اس پوری صورت میں ایک ہی آیت 31 بار آئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اسی کی وجہ سے اس کا ردم بنا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 1 اور 2 نمبر آیت میں رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمان اللہ کا سب سے پیارا نام ہے، اللہ کی سب سے اونچی صفت رحمت ہے، اور قرآن سب سے اونچا کلام ہے۔ 3 سے 4 نمبر آیت میں اللہ نے ہی انسان کو پیدا کیا اور بیان کی صلاحیت دی، یعنی بولنا سکھایا۔ اس لیے بولنے کی صلاحیت کا بہترین مصرف جو ہے وہ قرآن سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ بولنے کی صلاحیت کو صرف چند ٹکوں کے لیے ہم ضائع کر دیں، یہ صلاحیت کا مزہ نہیں ہے۔ 6 نمبر آیت میں ستارے اور پیڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ منمانی نہیں کرتے جیسے انسان کرتے ہیں۔ 13 نمبر آیت میں اللہ نے انسان اور جنوں سے پوچھا ہے کہ تم میری کس نعمت و قدرت کو جھٹلا سکتے ہو؟ یہی وہ آیت ہے جسے میں کہہ رہا تھا کہ صورت میں بار بار آئی ہے۔ اللہ نے اپنے احسان گنوا کے سوال کیے ہیں اس میں کہ تم میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ 17 نمبر آیت میں، اس آیت میں 2 مشرق اور 2 مغرب بتائے گئے ہیں، کیونکہ ہر 12 گھنٹے کے بعد مشرق اور مغرب بدلتے ہیں، اس لیے 2 کا ذکر کیا۔ 26-27 نمبر آیت میں اللہ کی ذات ہی باقی رہ جائے گی جو عظمت اور عزت والی ہے، اس کے علاوہ زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ 29 نمبر آیت میں تمام آسمان اور زمین والے اللہ سے مانگتے ہیں، مطلب سب اس کے محتاج ہیں، اللہ ہر وقت نئی شان میں ہے، یعنی کہ نئی مصروفیت، نئے کام میں لگا ہوا۔ 33 سے 35 نمبر آیت میں جنات اور انسان کے گروہ کو چیلنج دیا گیا ہے کہ تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتے، یہ صرف اللہ کے دیے ہوئے غلبے، طاقت اور اس کی معرفت سے ہی ممکن ہے۔ 37 نمبر آیت میں قیامت میں آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ 39 نمبر آیت میں قیامت میں کسی انسان یا جن سے گناہ کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا، بلکہ ان کے حلیے اور شکل سے پہچان لیا جائے گا کہ وہ کتنے گناہ گار ہیں۔ 41 نمبر آیت میں آخرت کے گناہوں کو ان کے حلیے سے پہچان کر فرشتے ان کے بال اور ٹانگیں پکڑ لیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔
56 نمبر آیت میں جنتیوں کے لیے نیچی نگاہیں والی حوریں ہوں گی جنہیں کبھی کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ مطلب اس آیت سے نیچی نگاہ حیا اور پاک دامنی عورت کے لیے جنت کی نعمتوں میں سے ہے۔ 58 نمبر آیت میں جنتی حوروں کی مثال صاف شفاف یاقوت اور سرخ سفید مونگوں سے دی گئی ہے۔ 60 نمبر آیت میں احسان کا بدلہ صرف اور صرف احسان یعنی بھلائی ہے۔ 56 نمبر سورت شروع ہوتی ہے سورہ واقعہ، پارہ 27، مکی سورت ہے، 96 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے 46ویں نمبر پہ ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 3 نمبر آیت میں قیامت کے دن بہت سے دنیا میں اونچا مقام رکھنے والے نافرمانیوں کی وجہ سے پست، اور بہت سے دنیا میں پست مقام رکھنے والے وہاں پر اپنے نیک کاموں کی وجہ سے بلند مقام کیے جائیں گے۔ 4 سے 6 نمبر آیت میں قیامت میں زمین زلزلوں سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے غبار کی طرح اڑا دی جائیں گے۔ 13-14 نمبر آیت میں حضور پہلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے کے شروع کے لوگوں کا بہت بڑا گروہ جنتی ہوگا، اور بعد کے لوگوں میں تھوڑے لوگ ہی جنتی ہوں گے۔ بڑی سخت آیت ہے، ہم بعد کے لوگوں میں چل رہے ہیں۔ 41 سے 46 نمبر آیت میں بائیں ہاتھ کے اعمال نامے والے اہل دوزخ جو دنیا میں بڑے نازوں سے پلے ہوں گے، وہ بڑے گناہوں پر اصرار کرنے کی وجہ سے گرم ہوا، گرم پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ وہ سایہ ایسا ہوگا کہ نہ تو اس میں ٹھنڈک ہوگی، نہ ہی کوئی اچھا منظر ہوگا۔ مطلب بڑے گناہ جو ہیں شرک، کفر اور آیتوں کی تکذیب کرنا۔ اب یہاں ہمیں اولاد کی گرمی کی فکر ہوتی ہے، اس کے لیے اے سی، پنکھے اور کیا کیا انتظام کرتے ہیں، فریج وغیرہ کا۔ اور اصل تو ہمیں وہاں کی فکر ہونی چاہیے کہ وہاں کیسی گرمی ہماری اولاد کو ملنے والی ہے، وہاں کی فکر کریں۔ 61 نمبر آیت میں اللہ کو تمام قدرت حاصل ہے، وہ چاہے تو ہماری جگہ ہم جیسے اور پیدا کر دے اور ہمیں نئے سرے سے نئے عالم پیدا کر دے جس سے ہم بالکل بے خبر ہیں۔ 74 نمبر آیت میں اپنے بہت بڑے عظیم رب کی تسبیح کرنے کا حکم ہے۔ اس آیت کا حصہ جو ہے سبحان ربی العظیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نمازوں کے رکوع میں پڑھا جاتا ہے۔ 79 نمبر آیت قرآن کو صرف پاکی کی حالت میں ہی چھونے کی اجازت ہے۔ 81-82 نمبر آیت میں اللہ نے بندوں سے پوچھا ہے کہ کیا تم میرے پیغام قرآن کو معمولی سرسری یا ہلکا پھلکا سمجھ رہے ہو اور اپنے اعمال سے اس کی تکذیب یعنی اسے جھٹلا رہے ہو؟ آج حال یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، اور کہ اس کے حساب سے فیصلے نہیں کرتے، اسے امام نہیں بناتے اپنا، صرف زبان سے اسے سچا مانتے ہیں اور عمل سے جھٹلاتے ہیں۔ کیونکہ حدیث قدسی کا مفہوم یہ ہے کہ اس شخص کا قرآن پہ کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کی حرام کردہ چیز کو حلال کر لے، اور آج ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔ قرآن میں جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ رشوت ہو، چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ حرام کاری ہو، اور چاہے وہ جھوٹ ہو، سب کو ہم نے حلال قرار دیا ہے۔ آج کی آخری صورت آج کی 57 نمبر صورت سورہ حدید مدنی صورت ہے، 29 آیتیں، 4 رکوع ہیں، 94 نمبر پہ ہے نزول کے اعتبار سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 2 نمبر آیت میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ 3 نمبر آیت میں اللہ ہی اول ہے اور وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ مطلب اس دنیا میں سب اسی کے جلوے ہیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ 7 نمبر آیت میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اس مال کے فی الحال ہم عارضی مالک ہیں، ہمارے بعد دوسروں کا ہوگا، اس لیے اللہ کی دی ہوئی چیز میں سے خرچ کرنا چاہیے اپنی زندگی میں۔ 16 نمبر آیت میں ایمان والوں کو ذکر الہی یا قرآن پر عمل کر کے اپنی دلوں میں گرمی پیدا کرنی چاہیے۔ 20 نمبر آیت میں دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا یعنی بچپن، زینت نوجوانی، آپس میں فخر و مباحات جوانی، اور مال و دولت کی کثرت کی طلب یعنی بڑھاپا بتایا گیا ہے۔ 21 نمبر آیت میں اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے دوڑنے کا حکم ہے۔ وسعت چوڑائی کو کہتے ہیں، جب چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب یہ آیت جو ہے اس کی جنت کی جو چوڑائی ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر بتا رہی ہے۔ اس کے بعد 27 نمبر آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائیوں کے دلوں میں
اللہ نے شفقت اور رحمت پیدا کی، مگر انہوں نے رہبانیت ایجاد کر لی جسے اللہ نے ان پر واجب نہیں کیا تھا۔ آج کی آخری سورۃ سورہ مجادلہ بھی ہو گئی نا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، 22 آیتیں، 3 رکوع ہیں، نزول کے اعتبار سے 105ویں نمبر پہ ہے۔ 7 نمبر آیت میں اللہ زمین کی ہر چیز سے واقف ہے، کسی بھی انسانی جمگھٹ میں اگر 3 لوگ ہوں تو چوتھا اللہ ہے، اور 4 ہوں تو 5واں اللہ ان کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اپنے علم اور دیکھ ریکھ کے حساب سے ہر جگہ اللہ موجود ہے، بس ہم اپنی غفلت سے اسے پکارتے نہیں، ورنہ اللہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ 10 نمبر آیت میں بری سرگوشیاں جن سے ایمان والوں کو رنج پہنچے شیطانی کام بتایا گیا ہے۔ 11 نمبر آیت میں مجلسوں میں کشادگی پیدا کرنے یعنی جگہ کشادہ کرنے کو یا اٹھ کھڑے ہو جانے کو کہا گیا ہے، تو ایسا ہی کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اللہ کی طرف سے کشادگی ملے، مطلب مکانوں میں، رزق میں، قبر میں، جنت میں، ہر جگہ۔ اور اسی آیت میں ایمان و علم والوں کا درجہ ایمان والوں پر اللہ کی طرف سے بلند ہے، مطلب علم جو ہے وہ عقل کی غذا ہے، اس لیے ایمان کے ساتھ دین و دنیا دونوں کا علم سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ علم والا ایمان کو ٹھیک طرح سمجھ کے اللہ کا قرب بہت جلدی حاصل کرتا ہے۔ آج کی آخری آیت 22 نمبر آیت، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہرگز اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے، چاہے وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا ان کے کنبے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ مطلب سوچئے کہ کیا واقعی ہمیں اللہ سے اتنی محبت ہے اور اس کی وجہ سے ہم ان کے خلاف گواہی دے دیں گے اپنے باپ، بیٹوں، بھائی کی وجہ سے، یا ان کی ناجائز باتوں پہ بھی ان کی طرفداری کرتے ہیں۔ رمضان کے حوالے سے چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک چیز ہے جو شرک کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا، ایک اور چیز ہے جو ایمان کی ضد ہے، ضد کہتے ہیں پلٹ کو، مطلب جیسے شرک جو ہے وہ ایمان کی ضد ہے، ایسے ہی جھوٹ بھی ایمان کی ضد ہے۔ نبی کی بارہا حدیثیں جھوٹ کے بارے میں، ایک بار تو یہ فرمایا کہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز جھوٹ ہے۔ جب پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے، کہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے، کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے کہ نہیں، مومن جھوٹ ہے۔ تو اب جن کے اندر جھوٹ ہے وہ اپنے ایمان کو چیک کریں کہ ایمان ہے بھی یا نہیں ہے، منافقت تو نہیں ہے کم سے کم، کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ منافق کی 3 پہچان ہے، اس میں ایک پہچان یہ بھی ہے، ایک تو یہ کہا کہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، امانت رکھواؤ گے خیانت کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا۔ ایک اور روایت میں ایک چند لفظ اور بڑھ گیا کہ جب اگر اس سے کوئی جھگڑا ہو جائے تو فوراً گالی گلوچ پہ اتر جائے گا۔ تو منافقت کی پہچانیں ہیں، اس میں ایک پہچان منافق کی جھوٹ ہے، اور ہمارے جملے ہوتے ہیں کہ وہ آج کل تو بنا جھوٹ کے بزنس ہی نہیں ہوتا، اور ہم دیکھتے بھی ہیں واقعی کہ جھوٹ جو ہے وہ ہماری رگوں میں گھس گیا۔ آپ یقین کریں جو یورپ کے ملک ہیں وہ لوگ ابھی ایمان میں نہیں آئے، مگر جھوٹ کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتے جھوٹ ہے کیا، تصور ہی نہیں ہے، ان کی بچپن سے ایسی تربیت کی ہوئی ہے کہ وہ مان ہی نہیں سکتے کہ آدمی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 مال بیچنا جھوٹ، آپ نے مان لو دکان کھولی تو آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ نمبر 1 مال بیچ رہا ہوگا۔ نقلی دوائیں بیچنا جھوٹ، آپ کسی سے وعدہ کریں گے میں تیرے پیسے اتنے دن میں دے دوں گا، آپ نے نہیں دیے، جھوٹ۔ امانت میں خیانت، ان کے یہاں تصور ہی نہیں ہے، نقلی دودھ کا، نقلی دوائی کا، جھوٹ کا کوئی تصور وہاں پہ نہیں ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں تو ہم ان کے آگے کہیں نہیں ٹکتے، وہ بنا ایمان والے مومن ہیں، مطلب بنا ایمان والے مسلمان، کہ اگر اللہ انہیں ہدایت دے دے تو وہ جو قرآن بار بار کہتا ہے نا کہ تم اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ دوسری قوم لے آؤں گا، کچھ نہیں پتہ کب وہ قوم ہماری جگہ اللہ بدل دے اور ہمیں ختم کر دے۔ اس لیے اپنے ایمان کو درست کریں، جھوٹ زندگی سے نکال لیں، چیک کریں کہاں کہاں جھوٹ ہے۔ بے عزتی تو ہوگی، آپ کی بیوی آپ کو کچھ کہہ دے گی کہ آپ اگر جھوٹ نہیں بولو گے، بھائی میں بھول گیا آلو لانے، مت بولو جھوٹ۔ آپ اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اگر باہر کوئی دروازے پہ آیا اور اپنے بچے کو آپ نے کہا کہ یوں کہہ دو پاپا نہیں ہے گھر میں، آپ انجانے میں اسے جھوٹ سکھا رہے ہیں، آپ تو جھوٹ بول ہی رہے، انجانے میں اسے جھوٹ سکھا رہے ہیں۔ ٹیلی فون اٹھایا آپ کی بیوی نے، کہہ دو بھائی میں نہیں ہوں گھر پہ، آپ کا قرض دار مان لو اس کا قرضہ ہے، آپ فون پہ 2 گالیاں سن لو نا اس سے، وہ بہتر ہے، اللہ کے ہاں تو بچ جاؤ گے کم سے کم۔ وما علینا الا البلاغ۔